بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم حاضرین، سیرت صحابہ میں آج ہم گفتگو کریں گے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت پر. حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں. آپ کا پورا نام ہے ابو العباس عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب. آپ شیب ابی طالب میں ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے اور فتح مکہ سے کچھ پہلے آپ نے اپنے والد حضرت عباس کے ساتھ ہجرت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوفہ میں ملاقات ہوئی جب آپ فتح مکہ سے لوٹ رہے تھے. دونوں فتح مکہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک تھے. جب اللہ کے رسول فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ملاقات ہوئی. دونوں فتح مکہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک تھے. غزوہ حنین اور غزوہ طائف میں بھی دونوں شامل تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کی ماں کا نام تھا ام فضل بنت حارث. یہ اللہ کے نبی کی بیوی حضرت میمونہ کی بہن تھی. عبداللہ ابن عباس کے لیے اللہ کے نبی نے الگ سے دعا کی تھی. چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کرنے کے لیے گئے تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی لا کر کے رکھ دیا. تو آپ نے پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا؟ تو بتایا گیا کہ عبداللہ ابن عباس نے رکھا. تو آپ نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ تو عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے ان کو ایک مرتبہ سینے سے لگا کر کے دعا کی تھی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ان کو قرآن کا علم عطا فرما. تو یہ نبی کی دعا کی برکت تھی کہ آپ کو قرآن فہمی میں بڑا خاص مقام حاصل تھا اور آپ کو حبر الامہ، امت میں سب سے بڑا عالم اور ترجمان القرآن، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کو ٹرانسلیٹ کرنے والا، قرآن کو ایکسپلین کرنے والا، یہ آپ کو لقب دیا گیا. حضرت عمر فاروق کے دور میں جو حضرت عمر فاروق کی مجلس شورا تھی جس سے مشورے کر کے حضرت عمر کام کرتے تھے، اس مجلس شورا میں اس ایگزیکیوٹو کمیٹی میں حضرت عمر عبداللہ ابن عباس بھی شامل تھے، جبکہ بہت کم عمر تھے. بلکہ ایک مرتبہ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ ان کی عمر کے تو ہمارے بچے ہیں اور آپ ان کو کمیٹی میں رکھے ہوئے ہیں، شورا میں رکھے ہوئے ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے ان کے علم کی وجہ سے ایسا رکھا. اور ایک دن بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر نے امتحان لینے کے لیے ان سے پوچھا کہ قرآن کی یہ صورت اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس صورت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلمہ ایہ، یہاں اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اللہ نے فرمایا جب اللہ کی مدد آ جائے اور لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگیں تو آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے اور تسبیح بیان کیجئے. تو یہ صورت نبی کی وفات کی اطلاع دے رہی ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا تھا اعلم منہا الا ما اعلم منہا الا ما تعلم، میں بھی وہی جانتا ہوں جو تم جانتے ہو. سن 27 ہجری میں آپ افریقہ کے اوپر جو اسلامی فوج گئی تھی اس میں آپ شامل تھے. سن 30 ہجری میں سعید ابن عاص کے ساتھ طبرستان کی لڑائی میں آپ شامل تھے. سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی کے حکم سے آپ امیر الحج بنائے گئے. حضرت علی کے دور میں جو 2 جنگیں ہوئیں، جنگ جمل اور جنگ صفین، ان دونوں جنگوں میں آپ حضرت علی کے ساتھ تھے. خوارج کے خلاف جو جنگ ہوئی اس جنگ میں بھی آپ شامل ہوئے. حضرت علی نے 6000 خوارج کو سمجھانے کے لیے ان کو بھیجا اور ان کی نصیحت اور ان کے سمجھانے سے 6000 میں سے 2000 خوارج رجوع کر لیتے ہیں اور صحیح مسلک کی طرف لوٹ آتے ہیں. حضرت علی نے آپ کو بصرہ کا گورنر بھی بنایا تھا. سن 36 ہجری سے لے کر کے سن 39 ہجری تک آپ بصرہ کے گورنر رہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ
اور حضرت علی کے ایک بیٹے تھے محمد بن حنفیہ، یہ دونوں لوگ تمام چیزوں سے الگ رہے۔ ان لوگوں نے نہ آگے چل کر کے عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کی، نہ مروان کی بیعت کی۔ آخر عمر میں حضرت عبداللہ ابن عباس نابینا ہو گئے تھے اور طائف میں رہنے لگے تھے، اور طائف میں ہی 68 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس وقت 71 سال آپ کی عمر تھی۔ آپ کی جنازے کی نماز محمد ابن حنفیہ نے پڑھائی۔ اللہ کے نبی سے آپ بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی زیادہ تر ڈیٹیل، آپ کی بیماری کی زیادہ تر ڈیٹیل آپ نے ہی بیان کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے غسل کا طریقہ، اللہ کے رسول کی نماز کا طریقہ، یہ سب آپ نے بیان کیا ہے۔ آپ کو دین کی بڑی گہری سمجھ تھی۔ جب آپ خوارج سے بات کرنے گئے تو آپ نے خوارج سے پوچھا کہ تم لوگ علی سے کیوں ناراض ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم علی سے 3 وجہ سے ناراض ہیں۔ پہلی وجہ کہ علی نے اللہ کے دین میں انسانوں کو حاکم بنا دیا ہے، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ علی نے جنگ کی، لیکن جن لوگوں سے جنگ کی ان کو نہ قید کیا نہ ان کا مال لوٹا، تو اگر وہ کافر تھے جن سے وہ لڑ رہے تھے، اگر وہ کافر تھے تو ان کا مال حلال تھا اور ان کو قید کرنا بھی حلال تھا، اور اگر وہ مسلمان تھے تو پھر ان سے لڑنا حرام تھا۔ اس وجہ سے ہم علی سے ناراض ہیں۔ اور تیسری وجہ کہ جب حضرت علی کے دور میں ایک مرتبہ یہ فیصلہ ہوا کہ دونوں طرف سے، حضرت علی کی طرف سے، حضرت معاویہ کی طرف سے ایک حکم بنے گا، ایک جج بنے گا، تو اس مسئلے کے وقت حضرت علی اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ ان کو امیر المومنین نہ کہا جائے، تو اگر وہ امیر المومنین نہیں ہیں تو وہ امیر الکافرین ہیں۔ یہ خوارج نے 3 اعتراض کیے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس نے کتنا پیارا جواب دیا، سنیے۔ کہتے جو تم لوگوں نے یہ کہا کہ علی نے اللہ کے دین میں انسانوں کو فیصلہ کرنے والا بنا دیا، اس میں کون سا گناہ کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو احرام کی حالت میں شکار مت کرو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو جان بوجھ کر کے احرام کی حالت میں شکار کرے گا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو جیسا جانور اس نے قتل کیا ہے اسی کے جیسا اس کو فدیہ دینا پڑے گا۔ یحکم بہ ذو عدل منکم، اور اس کا فیصلہ تمہارے اندر 2 ایسے لوگ کریں گے جو انصاف کرنے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے جانور کے سلسلے میں، تو یہ زیادہ بڑا میٹر ہے یا لوگوں کے خون کا، لوگوں کی جان اور مال کا میٹر زیادہ بڑا ہے؟ کیا اس میں ہم انسانوں کو حکم نہیں بنا سکتے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اختلاف کے بارے میں فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا ڈر ہو، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو شوہر کے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو جج بنا لو، پنچ بنا لو، اور بیوی کے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو حکم بنا لو۔ تو یہ بتاؤ، میں اللہ کا واسطہ دے کے تم سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی اصلاح اور مسلمانوں کے خون کا میٹر زیادہ بڑا ہے یا عورت کی شرمگاہ کا میٹر زیادہ بڑا ہے اور میاں بیوی کے رشتے کا میٹر زیادہ بڑا ہے؟ اگر اس مسئلے میں انسان کو حکم بنایا جا سکتا ہے تو پھر اس مسئلے میں کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ اس کے بعد تم لوگ یہ کہتے ہو کہ علی نے جنگ کی اور قیدی نہیں بنایا، علی نے جنگ کی اور مال غنیمت نہیں لوٹا، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی ماں عائشہ کو تم قیدی بناؤ اور ان کے خون کو تم حلال کرو؟ اگر تم ایسا کہتے ہو، اگر تم ان کو اپنی ماں مانتے ہو تو تم ایسا کبھی نہیں کر سکتے، اور اگر ماں نہیں مانتے تو پھر تم کافر ہو جاؤ گے، قرآن کا انکار کرو گے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اور جہاں تک تمہارا تیسرا اعتراض ہے کہ علی نے اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین ہٹانے پر علی کیوں تیار ہو گیا، تو میں تم کو وہ واقعہ یاد دلاتا ہوں۔ حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے مشرکین سے صلح کی تو اس وقت آپ نے حضرت علی سے کہا کہ علی لکھو کہ یہ صلح نامہ ہے جو محمد الرسول اللہ جس پر صلح کر رہے ہیں۔ تو اس پر ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو ہم آپ سے جنگ کیوں کرتے؟ تو اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی، تم تو جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، تم مٹا دو اور لکھ دو ھذا ما صالح علیہ محمد بن عبداللہ، اس پر لکھ دو کہ یہ صلح نامہ محمد ابن عبداللہ لکھ رہے ہیں، ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ تو جب نبی نے رسول اللہ ہونے کے باوجود وقتی مصلحت کے تحت اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھنے سے منع کر دیا اور تیار ہو گئے نہ لکھنے کے لیے، تو علی اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین کیوں نہیں ہٹا سکتے ہیں؟ یہ 3 ایسے جواب تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے کہ خوارج کے دماغ میں بات آ گئی اور بہت سارے خوارج جو ہے انہوں نے رجوع کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سیکھنے کے لیے
بڑی محنت کی ہے۔ چنانچہ دارمی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی تو میں نے ایک انصاری صحابی سے کہا کہ آؤ چلو ہم اللہ کے رسول کے صحابہ سے چل کر کے سوالات کریں، ابھی بہت سارے صحابہ موجود ہیں، زندہ ہیں، ابھی بڑا اچھا موقع ہے، ہم نبی کے صحابہ سے دین سیکھ لیں گے، پھر ہم لوگوں کو سکھائیں گے۔ تو اس انصاری نے مجھ سے کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس، بڑی حیرت ہے تم پر، کیا تمہیں لگتا ہے کہ لوگوں کو تمہاری ضرورت پڑے گی جبکہ لوگوں میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں؟ تو اس نے میری بات نہیں مانی اور وہ چلا گیا، لیکن میں اپنے مشن میں لگا رہا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے میں دین کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ اگر کسی ایک آدمی کے بارے میں مجھے پتہ لگتا کہ اس کے پاس اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے اور وہ دوپہر میں آرام کر رہا ہے اپنے گھر میں، تو میں چادر لے کے جاتا اور اس کے دروازے پر جا کر کے چادر پر تکیہ لگا کر کے میں سو جاتا۔ ہوائیں چلتی، میری ناک میں دھول جاتی، لیکن میں یہ ساری تکلیف اٹھاتا، اور جب وہ آدمی اٹھتا اور دروازہ کھولتا اور مجھے دیکھتا تو کہتا کہ اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بلوا لیا؟ میں آپ کی خدمت میں آ جاتا۔ تو میں کہتا انا احق ان آتیکا، مجھے دین سیکھنا ہے، مجھے حدیث سیکھنی ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں، اور اسٹوڈنٹ کا زیادہ حق ہے کہ وہ استاذ کے پاس چل کے جائے اور اس کے بعد میں ان سے وہ حدیث پوچھتا اور وہ مجھے بتاتے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ ایک دن وہ آیا کہ میرے پاس مجلس لگی رہتی تھی اور لوگ آ کر کے مجھ سے حدیث پوچھتے تھے، تو اس انصاری صحابی نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کان ھذا الفتى اعقل منی، یہ نوجوان مجھ سے زیادہ سمجھدار۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نعمت ترجمان القرآن ابن عباس، قرآن کے بہترین ترجمان ہیں عبداللہ ابن عباس۔ اور امام مجاہد کہتے ہیں کان ابن عباس اذا فسر الشیء رأیت علیہ نورا، عبداللہ ابن عباس جب کسی چیز کی تفسیر کرتے ہیں میں اس چیز میں روشنی محسوس کرتا ہوں، وہ چیز بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرح قرآن کریم پر غور کرنے اور قرآن کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔